لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور پھپھو کے خالو سسر سے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور دیکھتی دیکھتے میں ابا کے حکم پر 75 سالہ فضل کی دلہن بن گئی تھی۔ رامیش کی محبت کو دل میں لیے میں فضل کے ساتھ رخصت ہوگی، لیکن دل سے اسے کبھی اپنا شوہر مان ہی نہ سکی، اور مانتی بھی کیسے، وہ تو میرے دادا کی عمر کا تھا۔ نہ جانے فضل کو کیا بتایا گیا تھا کہ اسے لگا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اسے اس کے حقوق دینے سے واضح طور پر انکار کیا تو تب اسے پتہ چلا کہ میں شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی تھی بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ فضل کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے مجھے ایک شاہانہ زندگی دی تھی۔ وہ تو بس تنہائی کا شکار تھا اور اسی لیے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھپھو نے نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری شادی اس سے کروا دی تھی۔ مجھے فضل کے گھر کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن میں پھر بھی اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اتنے سالوں میں بھی کوئی ازدواجی تعلق نہ بن سکا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں رمیش کی محبت اب بھی باقی تھی، اگرچہ وہ بھی ابا کی طرح مجھے بدکردار مان بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کبھی پلٹ کر ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے رمیش سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی۔ وہ جو دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا وہ پل بھر میں ہی پرایا ہو گیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بالکل کنواری تھی اور میں نے کبھی فضل کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ پھر ایک دن فضل کہنے لگا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں، میری زندگی سنور جائے اور فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہاں آ کر میں جس طرح فضل سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ہی ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ ہی میرے پاس کوئی ID کارڈ تھا، نہ ہی پاسپورٹ، نہ مجھے ہوٹل کا پتہ معلوم تھا، اور نہ ہی یہاں کی زبان آتی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے گزار دی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی اور وہیں وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا چلا آئے، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہونے لگتی اور اس عربی سے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرتی تو وہ مجھے یہی تسلی دیتا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کر رہا ہے اور جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا پاکستانی حاجیوں میں میرے شوہر کو تلاش کرنا اتنا مشکل کام تھا؟ ایسی ایک شام میں اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ میری پریشانی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور مجھے کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت کم ہی کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اسی لیے میں بنا سوچے سمجھے اس اسٹور روم میں داخل ہو گئی، لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ عربی ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ عربی میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر فضل ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ
ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے۔ وربی ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جو وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا، جو میرا بیگ تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا، تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مصباح نے وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ ہی کچھ کاغذات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں فضل نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کے کئی سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارے کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے، لیکن میں جان گیا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں، اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا، اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جسے تم بے ہوش ہوئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر مصباح ایک قابل ڈاکٹر ہے اور وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے زندگی کے کئی سال نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر مصباح تمہیں میرے حد کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی دے دے گا۔ شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے آنے والے وقت میں ڈاکٹر مصباح سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے جس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ فضل کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر مصباح نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن فضل انکل جا چکے ہیں اور آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کا اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ یہی تو چاہتی تھی کہ میری ایک 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جب مصباح نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ گھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ فضل سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ مجھے ان سے محبت نہ سہی لیکن انسیت ضرور ہو گئی تھی۔ فضل نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور رمیش کی طرح نہیں تھے، انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشیوں بڑی زندگی میری جولی میں ڈال دی تھی۔ آج میری مصباح سے شادی ہوئے 2 سال ہو گئے اور ہم سعودیہ میں ہی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی فضل مصباح کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہ رہا، لیکن میں فضل کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ کیا آپ نے بھی فضل جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا فضل نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا؟ وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر جاتے۔